ہر دن کی طرح اس دن بھی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا۔ آسمان کو سونے اور جامنی رنگ کے رنگوں میں پینٹ کر رہا تھا۔ ایک 12 سالہ بچی جس کا نام میاں تھا، وہ یتیم خانے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپنا پہنا ہوا جریدہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ یہ صرف وہی چیز تھی جو اس کے پاس اپنے والدین کی طرف سے تھی، ایک تحفہ۔ وہ صرف 3 سال کی تھی جب ایک المناک حادثے میں اس کے والدین چل بسے۔ وہ ڈائری کے صفحات اس کی لکھی ہوئی تحریروں، ڈرائنگز اور خیالات سے بھرے ہوئے تھے جو اسے کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ یتیم خانہ بے رحم نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ کبھی گھر نہ تھا۔ بہت سے بچے آئے اور چلے گئے، ان سے پیار کرنے والے خاندانوں نے انہیں ڈھونڈ لیا اور انہیں اپنا لیا، لیکن میاں ہمیشہ وہی رہی۔ وہ اس خیال کی عادی ہو چکی تھی کہ شاید اسے کبھی منتخب نہ کیا جائے، یا شاید وہ ایک سانولی رنگت والی لڑکی تھی، اسی وجہ سے کوئی اسے اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن مسز بینٹ نامی ایک نئی رضاکار آ گئی۔ وہ مہربان آنکھوں اور نرم آواز والی ایک خاتون تھی۔ انہوں نے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھا تھا کہ میاں اکیلے ہیں۔ اس دن بھی میاں اکیلے بیٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ وہ اکثر کرتی تھی۔ وہ اس کے قریب آئیں اور پوچھا، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ میاں نے جھک کر سر ہلایا۔ مسز بینٹ نے آسمان کی طرف دیکھا، جو کہ اب ستاروں سے بندھی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ مجھے غروب آفتاب کے بارے میں کیا پسند ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ ہر دن کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب یہ مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک وعدے کی طرح ہے کہ کل روشن ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں ایک امید کی نئی کرن کا احساس دلاتا ہے۔ میاں نے جواب نہیں دیا، لیکن اس نے خود کو متجسس پایا۔ اگلی شام مسز بینٹ دوبارہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گئیں، اور اگلی شام گزرنے کے ساتھ ساتھ میاں نے ایک فنکار بننے کے لیے اپنے خوابوں اور اس کے بھول جانے کے خوف اور تنہائی جو اکثر اس پہ حاوی ہو جاتی تھی، اپنے جذبات اور اپنی تمام باتیں شیئر کرتے ہوئے آہستہ آہستہ مسز بینٹ کے ساتھ گھلنا ملنا شروع کیا۔ مسز بینٹ نے تحمل سے بات سنی۔ میاں کے جذبات جاننے کے بعد ایک شام مسز بینٹ میاں کے لیے ایک چھوٹا سا کینوس اور پینٹ کا ایک سیٹ لے کر آئی، اور میاں سے کہنے لگی کہ مجھے دکھائیں کہ آپ دنیا کو کس طرح دیکھتی ہیں۔ میاں ہچکچائی، لیکن پھر پینٹ کرنے لگی۔ اس نے اس کینوس پر غروب آفتاب، یتیم خانہ اور ان لوگوں کے چہروں کو پینٹ کیا جنہیں وہ بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ اب اس سے کھو چکے تھے۔ ہر جھٹکے کے ساتھ وہ ہلکا محسوس کر رہی تھی، جیسے کینوس پر رنگ اس کا بوجھ اٹھا رہے ہوں۔ وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ جیسے جیسے ہفتے گزرتے گئے، مسز بینٹ نے میاں کو ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے متعارف کروایا جن کو وہ نظر انداز کر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوا کیسے محسوس ہوتی ہے، تازہ بارش کی خوشبو، دوسرے بچوں کی ہنسی، پھولوں کا کھلنا۔ اس نے میاں کو ان لمحات کا مزہ لینا سکھایا، خواہ وہ کتنی ہی قلیل ہوں۔ میاں آہستہ آہستہ زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک مسز بینٹ نہیں آئیں۔ عملے نے وضاحت کی کہ وہ بیمار ہو گئی ہیں، انہیں کینسر کی تشخیص ہوئی ہے۔ میاں یہ بات سن کر تباہ ہو گئی، لیکن اس کے لیے ایک خصوصی پینٹنگ ختم کرنے کا عزم کیا۔ اس نے اپنا دل اس پینٹنگ میں ڈالا، پھولوں کے کھیت پر غروب آفتاب کا ایک متحرک منظر تخلیق کیا جو اداسی کے عالم میں امید اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ جب بالآخر میاں کو ہسپتال میں مسز بینٹ سے ملنے کی اجازت ملی تو اس نے اسے پینٹنگ دی۔ مسز بینٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بہت خوبصورت ہے میاں، بالکل آپ کی طرح۔ زندگی میں خوبصورتی تلاش کرنا کبھی نہ چھوڑیں، چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، مسز بینٹ نے میاں سے کہا۔ یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ مسز بینٹ کا ایک ہفتے بعد انتقال ہو گیا، جس سے میاں کا دل ٹوٹ کے رہ گیا، لیکن زندگی کی نزاکت کی نئی سمجھ کے ساتھ۔ برسوں بعد میاں ایک مشہور آرٹسٹ بن گئی جو اپنی پینٹنگز کے لیے مشہور تھی، جنہوں نے روزمرہ کے لمحات کی خوبصورتی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ ہمیشہ کونے میں ایک چھوٹے سے غروب آفتاب کے ساتھ اپنے کام پر دستخط کرتی تھی، اس عورت کو خراج تحسین جس نے اسے ہر لمحے کی قدر کرنا سکھائی۔ وہ مسز بینٹ کو کبھی نہ بھولی۔ ایک شام جب وہ اپنی گیلری میں کھڑی تھی اور لوگ اس کے کام کی تعریف کر رہے تھے،
اس نے مسز بینٹ کے بارے میں سوچا اور سرگوشی کی۔ مجھے جینا سکھانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ مسز بینٹ، یہ کہہ کے وہ مسکرا دی۔ مسز بینٹ کی وجہ سے میاں نے سب سے بڑا سبق سیکھا تھا۔ زندگی کا اندازہ ہمارے پاس موجود وقت سے نہیں ہوتا، لیکن ان لمحات سے ہوتا ہے جن کو ہم اپنانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ Thank you for watching our stories. Kindly subscribe our channel, The Universe of Stories. Like it and share it as much as you can. Thank you.